فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ کتاب فاطمہ فاطمہ ہے کا مطالعہ جاری ہے۔ یہ کتاب جناب ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے لکھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے یہ پروفیسر سردار نقوی صاحب نے کیا ہے۔ آج کی نشست کے لیے ہم حاضر ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 223 ہے اور یہ اب ہم 18واں حصہ یا 18ویں قسط جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر ہر مرحلے پر اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ لوگ بالخصوص آپ کے تمام اصحاب اس حقیقت کو جان لیں بلکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ پیغمبر ان دونوں بچوں حسن اور حسین، ان کی مادر گرامی اور ان کے پدر بزرگوار کو کس قدر دوست رکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے شخص سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت پیغمبر کو ان ہستیوں سے تھی۔ یہی سبب ہے کہ حضور دوسروں کے سامنے اپنی بیٹی فاطمہ سے غیر معمولی محبت اور احترام کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ آپ ان کے دونوں ہاتھوں اور چہرے کا بوسہ دیتے تھے۔ پیغمبر کی خواہش تھی کہ لوگ جان لیں کہ آپ کو اپنی بیٹی، داماد اور نواسوں سے کیسا قلبی اور روحانی تعلق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں آپ مسلسل مسجد میں ان کی تعریف و ستائش بیان فرماتے تھے؟ کیوں ممبر سے ان کے فضائل بیان کرتے تھے؟ آپ کیوں بار بار اس خانوادے سے اپنی روحانی اور جذباتی تعلق کا سرعام اظہار فرمایا کرتے تھے؟ اور کیوں آپ ان ہستیوں کی مدح اور ستائش کے بعد ان کلمات کا اضافہ فرماتے تھے کہ جو ان کو دوست رکھتا ہے اے خدا تو اس کو بھی دوست رکھ؟ کیوں آپ حسن اور حسین، فاطمہ یا علی کی نسبت یہ فرماتے تھے کہ ان کی خوشنودی میری خوشنودی ہے اور میری خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے؟ کس لیے آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو یا ان سب کو آزار پہنچایا اس نے دراصل مجھے آزار پہنچایا، اور جو مجھے آزار پہنچاتا ہے وہ خدا کی ناراضگی مول لیتا ہے؟ یہ ستائش، یہ اظہار محبت، یہ دوستی اور دشمنی کا ذکر اور اس کے ساتھ یہ تاکید کہ ان کی دوستی اور دشمنی خدا اور رسول کی دوستی اور دشمنی کا پیمانہ ہے، آخر پیغمبر ان سب باتوں پر اس قدر زور کیوں دیتے تھے؟ ان تمام سوالوں کا جواب مستقبل میں مل جائے گا۔ اس خانوادے کی سرگزشت، اس خاندان کے ہر فرد کی داستان حیات ان تمام سوالوں کا جواب ہے۔ پیغمبر کی راہ میں اور پیغمبر کے واسطے اس خاندان نے مسلسل اور غیر معمولی قربانیاں پیش کی۔ ان قربانیوں کا سب سے پہلا مظہر فاطمہ ہے، پھر علی، پھر حسن، پھر حسین اور بالآخر زینب۔ ہجرت کے 5ویں سال امام حسین کی ولادت کے 1 سال بعد اس خاندان میں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ قربانیوں کے سلسلے میں اس خاندان کے لیے حسین کے بعد اس لڑکی کی ضرورت ناگزیر تھی، اس لیے کہ حسین کے بعد بلا فصل پیدا ہوئی، اس کا نام زینب ہے، اور زینب کے 2 سال بعد ایک اور لڑکی کا اضافہ ہوا، ام کلثوم۔ زینب، ام کلثوم یہی دختران رسول کے نام بھی تھے۔ در حقیقت فاطمہ وہ ہستی ہیں جو محمد کے لیے سب کچھ ہیں، وہ تنہا اپنے باپ کی تمام دنیا ہے۔ پیغمبر کی بیٹی زینب انتقال کر چکی ہیں، رقیہ اور کلثوم بھی دنیا سے سدھار چکی۔ ہجرت کے 8ویں سال
خدا نے پیغمبر کو ایک بیٹا عطا کیا ابراہیم، مگر ولادت کے 1 سال بعد ہی وہ موت کی آغوش میں چلا گیا، اور اب پیغمبر کی تمام اولاد میں صرف ایک ہستی زندہ ہے، فاطمہ۔ اب پیغمبر کی تمام دنیا، ان کی تمام امیدیں، آرزوؤں اور محبتوں کا مرکز ہیں، اور ان کے بچے بے شک یہی اہل بیت پیغمبر ہیں۔ حسن اور حسین سے پیغمبر کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہی دونوں بچے ان کی زندگی ہیں۔ انہیں جس قدر بھی وقت ملتا ہے وہ انہی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب کبھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، مدینہ کی گلی کوچوں میں جس طرف سے گزرتے ہیں، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بچہ آپ کے دوش مبارک پر سوار ہوتا ہے۔ ایک دن آپ مسجد میں ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تمام لوگ آپ کی طرف ہمتن گوش ہیں۔ اچانک آپ کے نواسے اپنے گھر کے دروازے سے باہر آتے ہیں۔ مسجد اور ان کا گھر اس طرح متصل ہے گویا مسجد کے گھر کا صحن ان کے گھر کا صحن ہے۔ دونوں بچوں کے جسم پر سرخ پیراہن ہیں۔ بچے اس قدر چھوٹے ہیں کہ قدم جما کر نہیں چل سکتے، بار بار لڑکھڑاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ناگہاں پیغمبر کی نگاہ ان پر پڑتی ہے اور پھر جم کر رہ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی نظروں کو ان بچوں سے ہٹا سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ بچوں کو چلنے میں بڑی زحمت ہو رہی ہے، کبھی گرتے ہیں، پھر سنبھل کر اٹھتے ہیں۔ پیغمبر یہ دیکھ کر بےتاب ہو جاتے ہیں، اپنے خطبے کو درمیان میں روک دیتے ہیں، تیزی سے ممبر سے اترتے ہیں، بچوں کو آغوش میں اٹھاتے ہیں اور پھر ممبر پر واپس تشریف لاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ حیرت سے آپ کی طرف نگراں ہیں، اور آپ کی بےتابی اور اضطراب نے انہیں سخت متعجب کر دیا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے لوگ یہ چاہتے ہوں کہ آپ اپنے خطبے کو درمیان میں روکنے اور بچوں کے لیے اس قدر اضطراب اور بے چینی کا اظہار کرنے کے عمل کی بابت کچھ وضاحت فرمائیں۔ آپ نے اس حالت میں دونوں بچوں کو اپنے پاس مہر و شفقت کے ساتھ ممبر پر بٹھا رکھا تھا۔ فرمایا، بے شک خدا نے سچ کہا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ یہ سورہ تغابن کا آیت نمبر 15 کا ریفرنس ہے یہاں پر۔ میری نگاہ ان بچوں پر پڑی، میں نے دیکھا کہ انہیں چلنے میں دقت ہو رہی ہے، یہ بار بار گر پڑتے ہیں، مجھ سے ان کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، اس لیے میں نے خطبے کو روک دیا اور انہیں بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ حسین کے ساتھ آپ کی محبت کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ یہ محبت اپنی شدت اور نزاکت ہر دو اعتبار سے حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ آپ ان کا بازو پکڑ لیتے، بچے کے ساتھ کھیلتے، اسے لوریاں سناتے، اسے اپنے سینے پر سوار کر لیتے، اسے کہتے اپنا منہ کھولو، پھر نہایت محبت اور شوق کے عالم میں اس کے منہ کے بوسے لیتے۔ یہ محبت کی وہ حد ہے جس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ آپ بچے کا منہ چومتے جاتے اور وفور جذبات سے متاثر لہجے میں فرماتے جاتے، خداوندا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا دوست بنا لے۔ ایک روز آپ کی کہیں دعوت تھی، اپنے چند اصحاب کے ساتھ آپ دعوت میں تشریف لے گئے، اپنے ہاتھ پھیلائے اور چاہا کہ اپنے اس نواسے کو زینت آغوش بنا لیں۔ بچے نے بچوں والی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں خود آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ مجھے پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر بچہ ادھر سے ادھر بھاگنے لگا۔ پیغمبر مسکراتے جاتے تھے اور بچے کا تعقب کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک ہاتھ اس کی پشت پر رکھا، دوسرا اس کے تھوڑی کے نیچے، پھر وفوق شوق و محبت سے حسین کے منہ کے بوسے لیے اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خداوندا تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے۔ پیغمبر کے ساتھی آپ کے اس طرز عمل کو حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ذرا پیغمبر کو دیکھو کہ اپنے نواسے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ بخدا میرے بھی ایک لڑکا ہے، مگر میں نے آج تک اسے کبھی پیار نہیں کیا۔ پیغمبر اس شخص کی بے مہری
اور بے مہری اور خشونت کے اظہار سے بدمزہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ روز و شب اسی طرح گزر رہے تھے اور ہر لمحہ فاطمہ کی زندگی میں مٹھاس گھول رہا تھا۔ یہ فاطمہ کی زندگی کا وہ شیرین ترین دور تھا جس نے ماضی کی تلخ یادوں اور دور گزشتہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں کی یادیں آپ کے دل سے محو کر دی تھیں۔ پھر فتح خیبر کے بعد یہودیوں نے فدق کا زرخیز علاقہ پیغمبر کو ہدیہ کر دیا اور حضور نے اسے فاطمہ کو عطا کر دیا، اور فاطمہ جن کے گھر میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے کچھ دنوں کے لیے فقر و تنگدستی کے حصار سے آزاد ہو گئیں۔ فتح مکہ۔ پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور فاطمہ اپنے فاتح باپ اور اپنے عظیم شوہر جو لشکر اسلام کے پرچم بردار تھے ان کے ہمراہ مکے میں داخل ہوئیں۔ آپ نے باطل پر حق کی اس عظیم ترین فتح کا نظارہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سرزمین جو آپ کی جائے ولادت تھی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی، اور مکی زندگی کی تمام خوشگوار اور ناخوشگوار یادیں ایک ایک کر کے تازہ ہو رہی تھیں۔ مسجد الحرام اور وہاں پیش آنے والا ناخوشگوار واقعہ، خانہ پدر، اپنی بہنوں کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے دن، وہ بہنیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ گھر جو آپ کا مولد بنا، شیب ابو طالب، قبر ابو طالب، قبر خدیجہ جو آپ کی ماں تھیں۔ رفتہ رفتہ حالات بدلتے ہیں۔ ان کے پدر بزرگوار سختی اور مصیبت کے حصار سے نکل کر ہجرت فرماتے ہیں۔ ان کی طاقت اور عظمت تیزی سے بڑھتی ہے۔ تمام جزیرہ نمائے عرب ان کے زیر نگین آ جاتا ہے۔ یہ وقت ان کے باپ کی طاقت، عظمت، فتح و کامرانی اور شادمانی کا مزدہ سنا رہا ہے۔ اسی طرح ان کے شوہر علی طاقت اور کامیابی کی مجسم علامت ہیں۔ وہ بدر و احد، خندر و خیبر، فتح مکہ، حنین و یمن غیر ہر مہم کے ہیرو ہیں۔ ان کی تلوار نے باطل پر اس قدر کاری ضربیں لگائی ہیں کہ یوم خندق ان کی ایک ضرب قیامت تک کے تمام جنوں اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اور ان کے بچے جو ایک ایسی زندگی کا جو سراسر سختی اور رنج سے عبارت ہے، واحد شیریں ثمر ہیں جو گلزار عشق و ایمان کی بہار ہیں، جو نسل پیغمبر اور نسل فاطمہ کی بقا اور تسلسل کی واحد ضمانت ہیں، جو عطرت کا دل ہیں، جو اہل بیت پیغمبر کا مرکز و محور ہیں، خود خانہ رسول کے چشم و چراغ ہیں، اور جو رسول کی پاکیزہ نسل کا سرچشمہ ہیں۔ یوں ہے کہ جیسے فاطمہ کو خدا نے ان کے پدر بزرگوار کی زندگی کی تمام تلخیوں اور مصیبتوں کا مداوا بنا دیا ہے۔ ہاں بے شک فاطمہ اپنے باپ کے لیے ہر طرح کی مسرت، شادمانی اور فضیلت کا سرچشمہ ہے۔ فاطمہ کے لیے سب سے زیادہ ایمان اور مسرت کا سبب یہ احساس ہے کہ ان کے بچوں نے ان کے پدر بزرگوار کے قلب و روح کو احساس مسرت اور شادمانی سے اس طرح سیراب کر دیا ہے کہ وہ ماضی کی تمام تلخیوں اور محرومیوں کو بھول گئے ہیں۔ فاطمہ سے بڑھ کر اپنے باپ کے دکھ درد کا محرم اور کون ہے؟ وہ جانتی ہیں کہ ان کے باپ کا دل اپنے کمسن بیٹوں کی موت کے صدمے سے مجروح ہے۔ ان کی تمام بیٹیاں سوائے ایک فاطمہ کے عالم جوانی میں انتقال کر گئیں۔ ہر چند پیغمبر نے خدیجہ کے بعد 13 شادیاں کیں مگر کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ آخری عمر میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی عالم شیرخواری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب فقط فاطمہ کے بچے ہیں، حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم، جن کا دیدار رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے اور جن کا وجود اور جن کی محبت پیغام
پیغمبر کے لیے شیرینی حیات کا واحد سرچشمہ ہے۔ آپ کی تمام زندگی میں رنج اور مصیبت کی تلخی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر قدرت نے اولاد فاطمہ کے ذریعے آپ کی زندگی کی تلخ کامی کو شہد و شکر کی شیرینی سے بدل دیا ہے۔ اب حضور کا سن 60 سے تجاوز کر گیا ہے، اور اس سن و سال میں آپ کو ہمیشہ سے زیادہ ان بچوں کی ضرورت ہے۔ زندگی بہت مہربان نظر آتی ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہویداں ہیں۔ فاطمہ کے گھر کے چاروں طرف خوشبختی، افتخار اور کرامت کا ایک نورانی حالہ ہے۔ فاطمہ اپنے پدر بزرگوار کی ناقابل بیان محبت، اپنے شوہر کی بے مثال عظمت اور اپنے بچوں کی زندگی بخش محبت کی نعمتوں اور راحتوں سے سرشار اور مطمئن اور آسودہ ہیں، پرمسرت اور پر افتخار زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک ایسی زندگی جو ہر طرح کے اضطراب و انتشار سے بے نیاز ہے، اور جہاں ہر رخ سے چین ہے، آرام ہے، راحت ہے، مسرت ہے، جہاں قلب بھی مطمئن ہے اور روح بھی مسرور ہے۔ مگر یہ ساری مسرت اور شادکامی، اطمینان اور سکون کا یہ دور ایک طوفان سے پہلے کا مختصر وقفہ ہے۔ بہت جلد ان کی زندگی طوفان کی لپیٹ میں آ گئی، سیاہ و ہولناک طوفان جو ان کے آشیانے کو برباد اور ان کے گھر کو ویران کرنے والا تھا۔ سامعین کرام، ہم اگلے صفحے پر جس کا نمبر 229 ہے پہنچے ہیں، اور یہاں پر جو پہلا ٹائٹل آ رہا ہے وہ ہے رحلت پیغمبر۔ پیغمبر پر مرض نے حملہ کر دیا، وہ صاحب فراش ہو گئے، پھر ان میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ وہ اٹھ سکیں۔ فاطمہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ لوگوں کے رخ بدل گئے ہیں۔ انہوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ مدینے کی فضا پاکیزگی اور نیکی کے بدلے کینہ اور ہراس سے لبریز ہو رہی ہے۔ شہر محمد میں جہاں ایمان اور اخلاص کے پھول کھلتے تھے، اب سیاست کی باد سموم چل رہی ہے۔ پیمانے اخوت اسلامی ٹوٹ رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر پرانی قبائلی عصبیتیں پھر سے سر اٹھا رہی ہیں۔ اب پیغمبر کا حکم نہیں مانا جاتا۔ حضور نے علی کو طلب فرمایا، مگر عائشہ اور حفصہ نے ابو بکر اور عمر کو بلا لیا۔ فاطمہ نے کل مسجد نبوی میں حضرت عمر کے نماز پڑھانے کی آواز سنی تھی، آج حضرت ابو بکر کی آواز سن رہی ہیں۔ فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ لشکر اسامہ ٹھہرا ہوا ہے، اور ان کے پدر بزرگوار کے اصرار، حتیٰ کہ نفرین کے باوجود لوگ حرکت نہیں کرتے۔ چاروں طرف سے اسامہ کے بحیثیت سالار لشکر انتخاب پر اعتراض کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، در حالانکہ یہ انتخاب خود پیغمبر نے فرمایا تھا۔ اور آج پنجشنبہ ہے، مگر ہائے کون سا پنجشنبہ! ان کے پدر بزرگوار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے۔ پیغمبر نے حکم دیا، کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ لوگ اس حکم کو نہیں مانتے، شور و غل برپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ گفتار پیغمبر ہذیان ہے، ہمارے پاس کتاب خدا ہے، پھر ہمیں کسی نوشتے کی کیا ضرورت ہے۔ اب پیغمبر میں گفتگو کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ خانہ عائشہ خاموش ہے، پیغمبر کا سر علی کی آغوش میں ہے، ان کے لب خاموش ہیں، مگر ان کی آنکھیں اپنی بیٹی سے گفتگو کر رہی ہیں۔ فاطمہ اپنے پدر بزرگوار کی اس بیچارگی کی تاب نہیں لا سکتی۔ وہ خود سے کہتی ہیں، یہ میرے پدر بزرگوار ہیں اور میں ابیہا ہوں، کیا یہ مجھے اس شہر کی اس ناسازگار فضا میں تنہا چھوڑ دیں گے؟ وہ مجھ سے اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے،
ہمیشہ سے زیادہ اس وقت میری طرف متوجہ ہیں۔ شاید انہوں نے میرے چہرے پر میری دلی کیفیت کو پڑھ لیا ہے۔ یقیناً ان کا دل میرے غم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں فاطمہ، جو ان کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پیاری بیٹی ہوں۔ وہ آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ میں اپنے کان ان کے لبوں کے نزدیک لے جاتی ہوں۔ وہ سرگوشی میں کہتے ہیں، یہ بیماری مرگ ہے۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا سر ہٹا لیا۔ بدبختی اور مصیبت کے پہاڑ میرے سر پر ٹوٹ پڑے۔ میری طاقت جواب دینے لگی، مجھے اپنے والد کی جدائی کا داغ سہنا ہوگا۔ یہ مصیبت مجھ سے کیسے برداشت ہوگی؟ نزدیک تھا کہ میرا دل غم سے پارا پارا ہو جائے۔ مگر یہ خبر صرف مجھے کو کیوں دی گئی ہے؟ حالانکہ میں اس خبر غم کو برداشت کرنے کی سب سے کم تاب رکھتی ہوں۔ لیکن میرے باپ کی نگاہیں صرف مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ صرف میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ نگاہیں کہہ رہی ہیں کہ ان کا دل اپنی بیٹی کے غم میں جل رہا ہے۔ یہ بیٹی وہ ہے جو اپنے باپ کی بہت محبوب رہی ہے، جو بچپنے سے اپنے باپ کی شفقت اور محبت کا مرکز رہی ہے۔ پیغمبر پھر اشارہ کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں پھر ان کے لبوں سے نزدیک ہو جاتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو اے میری بیٹی وہ پہلا فرد ہوگی جو میرے خانوادے میں سے میرے پیچھے آ کر مجھ سے مل جائے گی۔ آپ نے مزید فرمایا، فاطمہ کیا اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ اللہ اکبر، کیسی عظیم تسلی ہے، کیا عجیب مجدہ ہے۔ اے پدر بزرگوار، آپ پر آفرین ہے۔ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ فاطمہ کے لیے اس وقت کیسی تسلی کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا مجدہ ہے جو اس کے غم کی آگ کو سرد کر سکتا ہے؟ یہ حرف تسلی، یہ مجدہ خود میری خبر مرگ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ کیا خوب میری موت میں مجھے اپنے باپ سے بہت جلد ملا دے گی۔ اب مجھ پر یہ راز کھل گیا ہے کہ کیوں آپ نے اس اطلاع کے لیے اپنی خبر مرگ کے لیے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف میرا انتخاب کیا۔ اب میری طاقت بحال ہونے لگی ہے کہ میں اس غم کو برداشت کر سکوں، آہوزاری کر سکوں۔ میں ابو طالب کے کہے ہوئے ایک شعر کی تکرار کرتی ہوں، اور اس شعر کا ترجمہ فٹ نوٹ میں لکھا ہے۔ ان کا چہرہ اس قدر روشن اور سفید ہے کہ ان سے بادل پانی طلب کرتے ہیں۔ یہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔ اچانک میرے پدر بزرگوار اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ فاطمہ، یہ شعر میری مدح میں ابو طالب نے کہا تھا، مگر یہ وقت شعر پڑھنے کا نہیں، قرآن پڑھو بیٹی، قرآن۔ اور قرآن کی آیت آگے آ رہی ہے انورٹڈ کامرز میں، محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 144 سورہ آل عمران کی، جہاں سے یہ ریفرنس دے رہے ہیں، جہاں سے یہ کوٹ کر رہے ہیں پیغمبر اکرم۔ پھر آپ نے فرمایا، خدا لعنت کرے اس قوم پر جو اپنے پیغمبر کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خود کلامی کے انداز میں فرمایا، کیا ظالموں اور جابر حکمرانوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، آخرت میں اچھا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر ظلم اور فساد برپا نہیں کرتے۔ جو عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ ظلم اور فساد سے گریز کرے۔ وہ لوگ جنہوں نے انہیں لکھنے کا سامان فراہم نہیں کیا تھا چاہتے ہیں کہ پیغمبر زبانی فرما دیں کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے۔
پیغمبر ان لوگوں کی طرف رنجیدہ ہو کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں جو بات کرنے والا تھا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اول یہ کہ مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا جائے، دوم یہ کہ قبائلی وفود کی پذیرائی اسی طرح کی جائے جس طرح سے ان کی پذیرائی کرتا رہا ہوں، اور سوئم اس مرحلے پر آ کے آپ نے سکوت فرمایا۔ ناگہاں سب کی آنکھیں علی کی طرف اٹھ گئیں۔ علی اپنی سوچ میں غلطاں اور وفور غم کے سبب خاموش تھے۔ پیغمبر کا سکوت طولانی ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں ایک کونے کی طرف تھیں اور ان سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی فکر میں غرق تھے کہ تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اپنے باپ کے غم نے مجھے بے چین کر دیا اور میں حالت غم میں فریاد کرتی ہوں، اے بابا جان، آپ کے غم نے مجھ پر غم و اندوہ کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ انہوں نے میری اس بات کے جواب میں ایک ایسے لہجے میں جس سے اطمینان اور آسودگی جھلک رہی تھی فرمایا، آج کے بعد تمہارے بابا کے لیے کوئی غم و اندوہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے پدر بزرگوار کے لب بند ہو گئے۔ وہ لمحہ مبارک جو پیغام وحی کی ترجمانی کرتے رہے، وہ لمحہ مبارک جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو اظہار شفقت کے طور پہ چومتے رہے، وہ اب ساکت ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت دیر تک میری طرف دیکھا اور وہ نگاہیں بند ہو گئیں، حلق سے خون بہنے لگا۔ ان کا سر مبارک علی کے سینے پر تھا۔ علی پر ایک اندوہناک خاموشی طاری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مردہ ساکت و صامت بیٹھا ہو۔ ہر طرف سکوت مرگ طاری تھا، تمام فضا بوجھل تھی۔ یہ وحشتناک لمحے رفتہ رفتہ گزر رہے تھے۔ اچانک پیغمبر کے دونوں ہاتھ جو اسامہ کے سر پر دعا کے لیے بلند تھے ان کے پہلوؤں میں گر گئے۔ لمحہ مبارک کو حرکت ہوئی، آواز آئی، الی الرفیق الاعلیٰ اتباہ جا اتباہ، اور اس کے بعد سب کچھ تمام ہو گیا۔ بابا جان، بابا جان، ابتا یا ابتا۔ آپ نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی۔ آپ جبریل کے مسکن کی طرف چلے گئے۔ ناگہاں باہر شور و غل کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شہر تردد اور ہراس کی لپیٹ میں آ گیا۔ میں نے حضرت عمر کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، پیغمبر کو موت نہیں آئی، وہ جناب عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں اور پھر لوٹ کر آئیں گے۔ جو کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبر مر گئے ہیں وہ منافق ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں حضرت ابوبکر اور عمر آئے۔ حضرت ابوبکر نے میرے بابا کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھا، گریہ کیا اور چلے گئے۔ حضرت عمر بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ علی پیغمبر کے غسل و کفن کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میرے شوہر ابو الحسن میرے بابا کے پاک بدن کو غسل دیتے جاتے تھے۔ وہ پیغمبر کے تن اطہر پر پانی ڈال رہے تھے، مگر خود ان کے وجود میں آتش غم بھڑک رہی تھی۔ لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کھو دیا، بے پناہوں سے ان کی پناہ چھن گئی۔ اصحاب اپنے شفیق رہبر سے محروم ہو گئے، مگر میرا اور علی کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ ہم سے ہمارا سب کچھ چھن گیا۔ ناگہاں مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں اس شہر میں بلکہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی مونس ہے، نہ ہمدم و غمخوار۔ یوں لگتا ہے جیسے یکلخت ہر شے بدل گئی ہو، ہر چہرہ تبدیل ہو گیا ہو، در و دیوار تک سے وحشت برس رہی ہو۔ اب صداقت کی جگہ سیاست نے قدم جما لیے تھے۔ عہد و اخوات کے ذریعے جو برادری کے رشتے قائم ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، اور ان کی جگہ عہد جاہلیت کے خاندانی قبائل اور قبائلی رشتے پھر سے استوار ہونے لگے۔
بھائی ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور ہم قبیلہ باہم نزدیک آ گئے۔ ادھر میرے پدر بزرگوار رسول خدا موت سے ہمکنار ہو چکے تھے، اور ادھر شیوخیت اور اشرافیت کے تن مردہ میں پھر سے جان پڑ گئی تھی۔ میرے اور علی کے لیے یہ حادثہ اس قدر سنگین اور وحشت ناک اور اندوہناک تھا کہ ہم مرگ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی اور بات سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک طرف مدینہ کی فضا میں سیاسیات کی منصوبہ سازی اور آویزش و کشمکش سے پر تھی، اور دوسری طرف ہمارے لیے زندگی ایک مکمل خلا بن گئی تھی۔ ایسے میں ہمارے سب سے بڑے چچا عباس آئے۔ ان کے چہرے پر خوف کے بادل سایہ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے بامانی مگر پرتشویش لہجے میں علی سے خطاب کیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ پیغمبر کے چچا نے پیغمبر کے امزاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ خاندان کے دیگر لوگ بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گا، اور جب یہ کام انجام پا جائے گا تو پھر دوسروں کے لیے۔ اچھا، کیا دوسرے اس بات کو طمع کر رہے ہیں؟ تمہیں کل سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ علی نے خطرے کا احساس کیا، لیکن جس طرح بجلی کا کوندہ ایک لمحے کے لیے کونتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ احساس علی کے دل میں ایک لمحے کے لیے ابھرا اور پھر غائب ہو گیا۔ ان کا باطنی وجود تو غم پیغمبر سے لبریز تھا، محمد قرابت دار، پدر، سرپرست، آموزگاہ، برادر، دوست، رہبر، پیمبر، غرض علی کے لیے کیا کچھ نہیں تھے۔ وہ علی کی ہستی کا تمام سرمایہ تھے، وہ ان کے تمام ایمان اور احساس کا مرکز تھے۔ علی کی تمام دنیا پیغمبر کی ذات تھی، اس لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ رحلت پیغمبر کے علاوہ کسی بات کے متعلق کچھ سوچ سکیں۔ گویا ان کے لیے خانہ پیغمبر سے باہر کی دنیا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا تمام وجود احساس غم کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ پیغمبر کو غسل دے رہے تھے، وہ کار پیغمبر میں منہمک تھے، اور میں دختر رسول علی کے بچوں یعنی خود اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ حسن ہے جو 7 سال کا ہے، حسین کی عمر ابھی صرف 6 سال ہے، زینب 5 سال کی ہے، اور ام کلثوم تو ابھی صرف 3 سال میں ہیں۔ یہ بچے میرے پارہائے دل ابھی بہت کم سن ہیں، اور پیغمبر کے بعد ان کی تقدیر لوگوں کے بغض و عداوت کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتی۔ بیرون شہر ثقیفہ کے مقام پر پیغمبر کے مدنی دوست انصار جمع ہیں، تاکہ گروہ انصار میں سے کسی کو پیغمبر کا جانشین منتخب کر لیں۔ انہیں احساس ہے کہ مہاجرین مکہ اس سلسلے میں کچھ اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر اور عمر و عبیدہ ثقیفہ پہنچے ہیں۔ وہ انصار کے سامنے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ اس استدلال سے وہ انصار کو اس بات پر آمادہ کر لیتے ہیں کہ پیغمبر کا جانشین کے قرابت داروں میں سے ہونا چاہیے، مگر اس دلیل کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ حضرت ابوبکر کو ثقیفہ میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ یہ اندازہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس فیصلے سے فاطمہ کے حساس اور آگاہ دل پر کیا گزری ہوگی۔ دنیا میں کوئی بیٹی اپنے باپ سے جس قدر محبت کر سکتی ہے، فاطمہ کی اپنے باپ سے محبت اس سے کہیں زیادہ پرجوش اور گہری تھی۔ انہیں اپنے باپ سے والہانہ محبت تھی۔ یہ وہ بیٹی تھی جسے ام ابیہا اپنے باپ کی ماں کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ پیغمبر کی غربت اور تنہائی کی ہمدم، ان کے رنج و غم میں ان کے لیے باعث تسکین اور تسلی تھی۔ یہ ان کے جہاد کی ساتھی بھی تھی، اور ان کے حصار غم میں بھی ان کی رفیق و دمساز تھی۔ یہ پیغمبر کی سب سے آخری اولاد تھی جو اپنے باپ کی کبرسنی کے دور میں پیدا ہوئی۔ یہ سب سے چھوٹی، سب سے چہیتی بیٹی جو پیغمبر کے آخری ایام میں ان کی واحد اولاد تھی،
اور جو ان کی رحلت کے بعد ان کی تنہا وارث، ان کی عطرت کا واحد چراغ، ان کے خاندان کا واحد سہارا، ان کی نسل کی بقا کی واحد ضمانت، یہی وہ بیٹی ہے جس سے رسول کی نسل چلی۔ یہ تنہا معدن رسالت اور سرچشمہ ذریت و عطرت ہے، یہ زوجہ علی ہے، ہاں یہ فاطمہ ہے۔ معزز سامعین، ہمارا مطالعہ کتاب کے 236ویں صفحے کے تقریباً وسط تک پہنچا ہے۔ اب ہم یہاں پر اپنے اس بیان کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ نشست تک کے لیے، آئندہ نشست میں پھر آپ کے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے نگہت رضا کو اجازت دیجیے، اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد دلاتی چلوں کہ یہ کتاب ڈاکٹر علی شریعتی کی تصنیف فاطمہ فاطمہ ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پیشکش ہے کاشانہ بصیرت کی جانب سے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔